بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 10ویں مرحلے کی آخری فصل 16ویں فصل جس کا عنوان ہے فی انقسامات الحرکت، حرکت کی تقسیم بندی میں یہ فصل ہے، اور اس کا متن ہم اس پر مباحثہ کریں گے۔ تنقسم الحرکت بانقسام الامور الستۃ، حرکت تقسیم ہوتی ہے ان 6 امور کی تقسیم کے لحاظ سے۔ التی تتعلق بہا ذاتھا، حرکت کی ذات جن سے متعلق ہوتی ہے، وہ ان 6 امور سے متعلق ہوتی ہے حرکت، تو اسی لحاظ سے حرکت کی تقسیم بندی بھی ہوگی۔ اب پہلی فانقسامھا، تو حرکت کی تقسیم بانقسام المبدأ، مبدا اور منتہا کی تقسیم کے لحاظ سے ہوگی۔ کل حرکت من مکان کذا الی مکان کذا، کہ حرکت اس مکان سے اس مکان کی طرف، اس مکان سے اس مکان کی طرف، یا اس مکان سے اس مکان کی طرف۔ والحرکت من لون کذا الی لون کذا، اگر حرکت رنگ میں کر رہی ہے تو اس رنگ سے گہرے رنگ سے ہلکا رنگ، اس سے ہلکا رنگ، اس سے اس رنگ سے اس رنگ کی طرف، تو یہ مبدا اور منتہا کے درمیان بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح وہ حرکت النبات من قدر قضا الی قدر قضا، اسی طرح پودے کی حرکت اس کی مقدار اتنی ہوگی ہے، جڑ بن گئی ہے، تنا بن گیا، پتا، پھول، پھل، تو وہ اس کے مبدا اور منتہا کے لحاظ سے یہ تقسیم بندی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امور جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں حرکت جن پر منحصر ہوتی ہے، اسی لحاظ سے حرکت کی تقسیم ہے۔ پہلے ہو گیا مبدا اور منتہا کے لحاظ سے، دوسری انقسامھا بانقسام الموضوع، موضوع کے لحاظ سے حرکت کی تقسیم، تو حرکت النبات و حرکت الحیوان و حرکت الانسان، جیسا کہ پودوں کی، حیوان کی، انسان کی حرکت بیج سے نطفے، بیج سے درخت کی طرف یا نطفے سے درخت کی طرف، تو موضوع کیا ہے؟ بیج ہے، یعنی پودا ہے، حیوان ہے یا انسان ہے۔ و انقسام الحرکت بانقسام المقولۃ، یعنی حرکت کی جو تقسیم ہے وہ مقولہ کی تقسیم کے لحاظ سے، یعنی مسافت، ہمیشہ حرکت 4 مقولوں میں ہوتی ہے، کم، کیف، عین، وز، اس لیے وہ کہہ رہا ہے مقولہ کے لحاظ سے جو حرکت ہے۔ کل حرکت فی الکیف، جیسا کہ کیفیت میں حرکت، والحرکت فی الکم، اور کمیت میں حرکت، والحرکت فی الوز، اور وز میں حرکت۔ اگلی و انقسامھا، حرکت کی تقسیم بندی بے انقسام الزمان، زمانے کے لحاظ سے، یعنی جس زمان میں حرکت ہو رہی ہے، وقت بھی تو ہے نا، وقت زمانہ بھی تو اس پر عارض ہوتا ہے حرکت پر۔ کل حرکت اللیلیہ، جیسے رات کی حرکت، والحرکت النہاریہ، دن کی حرکت، والحرکت الصیفیہ، گرمیوں کی حرکت، والحرکت التشتویہ، سردیوں کی حرکت۔ یہ واضح ہم پہلے اس پر مباحثہ کر چکے ہیں۔ اور آخری جو اس کی بنیادی جو فاعل کے لحاظ سے محرک ہے، جو حرکت دینے والا ہے، اسم فاعل ہے محرک، ٹھیک ہے، حرکت دینے والا، اس کے لحاظ سے وَإِنْقِسَامُ الْحَرْكَةِ بِإِنْقِسَامِ الْفَاعِلِ، حرکت کی انقسام اس کے فاعل کی تقسیم کے لحاظ سے، کل حرکت الطبیعیہ والحرکت الکسریہ والحرکت الارادیہ، 3 حرکتیں، نفسانی حرکت، طبیعی حرکت، اور کسریہ جبری حرکت۔ وَيُلْحِقُ بِهَا بِوَجْهٍ، اب اس کا فاعل آپ بنائیں کہ فاعل بنائیں، وَيُلْحِقُ، فاعل الحاق کرتا ہے اس حرکت کے ساتھ، جو بھی فاعل ہے اس نفسانی حرکت کے ساتھ یا اس کے ساتھ الحاق کرتا ہے، بِوَجْهٍ، ایک وجہ کے تحت۔ اور پھر آگے اگر آپ کہیں بے وجہ الحرکت بالعرض، وہ حرکت جو ہے بالعرض حرکت کے وجہ کے ساتھ، یا اگر اس کو بنائیں وَيُلْحِقُ بِهَا بِوَجْهٍ الْحَرْكَةُ بِالْعَرْضِ، کہ جو وہ حرکت بالعرض الحاق کرتی ہے اس حرکت کے ساتھ، کسی ایک وجہ کے ساتھ۔ تو ویسے فاعل آ جاتا ہے کہ ویسے تو ہونا چاہیے تلحق، کیونکہ اگر الحرکت بالعرض بنائیں گے تو وہ تلحق ہونا چاہیے، لیکن بیچ میں مضاف مضاف جو آ رہے ہیں جار مجرور، تو وہ اس طرح عربی میں ہوتا ہے کہ وہ یلحق کو بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال معنی واضح ہے کہ جو فاعل جو ہے وہ کسی بھی، مثلا ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، نفس جو ہے وہ حرکت دیتا ہے ان انگلیوں کو
تو دوسری حرکات کے واسطے کے ساتھ، بے وجہ من حرکات الارض، ان کے ذریعے سے۔ فإن الفاعل اما ان يكون ذا شعور و ارادۃ بالنسبۃ الی فعلہ، پہلی قسم کہ وان الفاعل، اگر فاعل اما ان يكون ذا شعور، اگر وہ فاعل شعور رکھنے والا ہے، و ارادۃ، اور ارادہ بھی رکھنے والا ہے، کس سے؟ بالنسبۃ الی فعلہ، اپنے فعل کی نسبت سے، یعنی اپنے فعل کو جانتا بھی ہے اور اس کا ارادہ بھی رکھتا ہے اور اس کا شعور بھی رکھتا ہے، او لا، یا وہ شعور نہیں رکھتا، اگر نفس ارادہ، اختیار اور علم رکھتا ہے یا وہ نہیں رکھتا۔ والاول هو الفاعل النفسانی، پہلا جو ارادہ، اختیار اور علم رکھتا ہے وہ پہلا کیا ہے؟ نفسانی ہے، وہ فاعل النفسانی۔ والحرکت النفسانیہ، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے، یہ جو نفسانی حرکات ہے، والحرکت النفسانیہ، والحرکت نفسانیۃ کالحرکات الارادیہ، جیسا کہ ارادی حرکات ہوتی ہیں، اللہ تعالی الانسان، یا حیوان جو جتنی بھی حرکات کرتے ہیں اپنے ارادے سے، کھانا کھاتے ہیں اپنے ارادے سے کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، تمام افعال کو انجام دیتے ہیں اپنے ارادے سے، تو یہ اس کو کہتے ہیں نفسانی حرکت، جس میں انسان کو علم بھی ہوتا ہے، وہ اس کا ارادہ اور شعور بھی رکھتا ہے۔ والثانی، اور وہ جو دوسری ہے، کہا کہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتا۔ اما ان تکون الحرکت منبعثۃ عن نفسہ لو خلی ونفسہ، یا تو وہ اس کا منبعث ہوتا ہے اٹھنا، یعنی اس کو بھڑکانا، یا اس کے نفس سے اٹھتی ہیں۔ وَإِمَّا أَن تَكُونَ مُنبَعِثَةً عَنْهُ، یا تو وہ اٹھتی ہیں اس فاعل سے اٹھتی ہیں، لیکن لِقَہْرِ فاعل آخر، لیکن ایک دوسرے، یعنی کسی نے مجھے مجبور کیا، اٹھتی تو مجھ سے ہی ہیں، میں ہی کام کرتا ہوں، لیکن کسی دوسرے فاعل کے جبر کی وجہ سے، اس لیے کہہ رہے ہیں لِقَہْرِ فاعل آخر، ایک دوسرے فاعل کے قہر یا جبری کی زیادتی کی وجہ سے، کس پر؟ ایاہو، اس پہلے فاعل پر، اور علی الحرکت، اس کو ابھارتی ہیں حرکت پر، لیکن دوسرا فاعل اس کو مجبور کرتا ہے۔ والاول هو الفاعل الطبیعی والحرکت الطبیعیہ، جو یہ والی ہے جس کو اس کا شعور نہیں ہوتا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فاعل طبیعی ہے، اور اس سے جو حرکات صادر ہوتی ہیں وہ حرکات طبیعیہ۔ اور یہ دوسری ہے جس میں دوسرا ایک فاعل اس کو مجبور کر رہا ہے، وہ کسری اور جبری ہے، اور وہ حرکات کیا ہوں گی؟ فاعل کیا ہوگا؟ فاعل کسری، اور حرکات کسریہ۔ والثانی هو الفاعل الکاسر، دوسرا فاعل کاسر ہے، والحرکت کسریۃ، اور حرکت کسری ہے، جیسا کہ کل حجر المرمی الی فوقن، جیسا کہ ایک حجر، ہم نے عرض کیا تھا کہ پتھر اوپر سے نیچے جاتا ہے، جب اس کو زبردستی اوپر پھینکا جائے تو یہ اپنی طبیعت کے برخلاف بھی عمل کر رہا ہے۔ پہلا ہے طبیعت کے مطابق، دوسرا ہے جب دوسرا مجبور کرے تو یہ کسری ہوگا۔ قالو، اب وہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے اشکال کیا کہ ان الفاعل القریب للحرکت فی جمیع هذه الحرکات هو طبیعت المتحرک ان تسخیر نفسانی او اقتضاء طبعی او قہر طبیعت القاصرہ لطبیعت المقصور علی الحرکت۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو فاعل قریب ہے حرکت کا، ہم نے کہا فاعل قریب ہے، کوئی بھی حرکت ہوتی ہے، ہم نے کہا تھا انگلیوں کی حرکت، فاعل قریب کیا ہے؟ اس حرکت کے ان تمام حرکات میں وہ متحرک کی طبیعت ہے، وہ اس کی طبیعت ہے، تب، کیونکہ ڈائریکٹ تو نفس انگلیوں کو نہیں کہہ رہا، وہ طبیعت واسطوں کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو قریبی فاعل جو ہے وہ طبیعت ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے کہا، فلاسفہ نے، وہ کیا ہوا؟ طبیعت المتحرک، متحرک کی طبیعت ہے، چاہے وہ کس وجہ سے ہو، ان تسخیر نفسانی، چاہے نفس کی تسخیر کی وجہ سے ہو، یعنی نفس کے کہنے کی وجہ سے ہو، یا او اقتضاء طبیعی، یا اس کی طبیعت کا بھی اقتضاء ہو سکتا ہے، او قہر طبیعت القاصرہ، یا وہ کسی قاصر کی طبیعت کے قہر اور غلبے کی وجہ سے، یعنی چاہے حرکت کسری ہو، طبیعی ہو یا نفسانی ہو، چاہے نفس کہہ رہا ہو، چاہے خود طبیعت کہہ رہی ہو، چاہے کسی فاعل دوسرے کے جبر کی وجہ سے ہو، ان سب میں جو حرکت انگلیوں کی ہو رہی ہے اس پر کون، اس کا قریبی فاعل کون ہے؟ وہ طبیعت ہے، طبیعت۔
اسی لیے والمبدأ المباشر المتوسط، اب کہتے ہیں جو مباشر کے ساتھ جو متوسط ہے فائل وہ کون ہے؟ بین الفاعل و بین الحرکت، اس حرکت دینے والا، مثلا حرکت دینے والا یہ آپ کا نفس ہے اور انگلیوں سے حرکت ہو رہی ہے، انگلیاں حرکت کر رہی ہیں، اس انگلیوں کی حرکت کے فائل قریب کون ہے؟ اس کی طبیعت، اس طبیعت اور فائل کے درمیان کون سا ہے؟ اس کے درمیان جو فائل ہے وہ کہہ رہے ہیں الحرکت ہو مبدأ المیل، وہ میلان ہے، وہ الذی یوجدہ الفاعل، اس کو فائل ایجاد کرتا ہے، یعنی نفس ہے یا جو بھی فائل ہوگا اس میں میلان پایا جائے گا تو پھر طبیعت کے بعد آخری جسم سے حرکت۔ الذی یوجدہ الفاعل فی طبیعت المتحرک و تفصیل الکلام فیہ فی الطبیعات، وہ کہتے ہیں اس کلام کی جو تفصیل اور وضاحت ہے کافی ہے فی طبیعت، اس کی وضاحت طبیعیات کی کتاب میں آئے گا، کیونکہ یہ موضوع آگے طبیعیات فزکس کا موضوع ہے جس میں یہ حرکات جو بدن کی ہیں اس میں مثلا بیالوجی میں آپ خود وضاحت آ جائے گی کہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ آگ، اگر ہم کسی آگ کے قریب بیٹھے ہیں یا کسی ایسی چیز اچانک حرارت ہمارے بدن کو لگتی ہے فوراً انگلیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ یہ انگلیاں کا ہٹنا، انگلیاں خود نہیں گرمی کو محسوس کر کے، اس میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ انگلیاں خود پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ ہوتا یوں ہے یہاں سے نرو امپلسز کے ذریعے سے ایک پیغام برین میں جاتا ہے، سینسری نیورونز، وہاں سے موٹر نیورونز کے ذریعے سے اس سینٹر سے جو پیغام واپس انگلیوں کو بھیجا جاتا ہے، کیونکہ سمجھتا کون ہے؟ وہی دماغ۔ تو یہ سینسری نیورونز ہوتے ہیں، وہ اب اس کی ڈیٹیل تو بیالوجی میں ضرورت نہیں یہاں بیان کرنے کی، ایک امپلسز پیغام لے جاتی ہیں، برین اس کو غور کرتا ہے اور میسج بھیجتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ، آپ انگلیاں پیچھے کر لیں ورنہ انگلیاں جھل جائیں گی یا ان کو نقصان پہنچے گا۔ تو انسان اپنی اس کی انگلیاں ہٹتی نہیں ہیں، بلکہ اس انسان اپنی انگلیوں کو ہٹاتا ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ طبیعات کی کتب میں ہے کہ ڈائریکٹ یہ جو انگلیوں کی حرکت ہے کسی آگ سے دور کی ہے انہوں نے، اس نے، تو اس کا یہ فائل کون ہے؟ اصل میں فائل انسان کا وہ نفس ہے، وہ نفس ہے، روح ہے، جسے سائنس برین کہتی ہے، چلیں برین کہہ لیں، تو وہ برین جو ہے اس نے کہا، لیکن اس نے جب کہا تو کیا وہ ڈائریکٹ انگلیوں، میسج تو کوئی نہ کوئی واسطہ تو ہونا چاہیے، تو وہ سینسری سے موٹر نیورونز کے ذریعے سے وہ میسج یہاں تک پہنچا، تو وہ ایک واسطہ ہے۔ پھر انگلیوں کے مسلز ہوتے ہیں، فائل قریب جو ہوں گے وہ انگلیوں کو، ہڈیوں کو، اس کو پیچھے کریں گے، انسان اس کو انگلیوں کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ تو طبیعیات میں خصوصاً بیالوجی میں یہ تمام حرکات کی اقسام بھی ہیں، تو ابھی موضوع نہیں، آپ کو ریفرنس بھی دے دیتے، یہاں تک کم از کم ایف ایس سی کی کتب میں بھی ہے، یا بی ایس سی جو زولوجی میں کر رہے ہیں اس میں حیوانی حرکات میں ان کی تمام وضاحت موجود ہے، تو وہاں سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔